إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام علماء کرام، طلباء اور سامعین محترم، کافی دیر سے آپ علماء کرام کے بیانات سماعت فرما رہے ہیں اور زیادہ تر حصہ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں پر، ان کی عزت، حرمت، مقام اور شان پر گزر چکا ہے۔ اسی سلسلے میں اپنے مختصر سے وقت میں حصہ ڈالتے ہوئے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرنے والے لوگ یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ عرصہ دراز سے کام جاری ہے اور اس کی اساس اور اس کے تانے بانے یہودیت کے ساتھ جڑتے ہیں۔ علامہ سیوطی نے اپنی کتاب مفتاح الجنہ میں ابن قتیبہ کی کتاب المجالسہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ کچھ زندیق لوگ ایک مقام پر اکٹھے ہوئے، انہوں نے پلان تیار کیا کہ مسلمانوں کے پیغمبر کو گالی دی جائے۔ تو کسی نے ان کو کہا
مسلمانوں کے پیغمبر کو گالی نہ دینا، مسلمان تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ بات حقیقت ہے، مسلمان اپنی جگہ پر کتنا ہی بد عمل کیوں نہ ہو، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت پر کٹ مرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو پھر کسی شخص نے کہا، یہ مثل مشہور ہے، اگر تم نے اپنے پڑوسی کو تنگ کرنا ہو تو اس کے کتے کو ضرب لگا کر علیحدہ ہو جاؤ، اس سے اس پڑوسی کو تکلیف ہوگی۔ یہ مثال دے کر کہا گیا، اگر تم مسلمانوں کے پیغمبر کو گالی نہیں دے سکتے تو پیغمبر کے صحابہ کو گالیاں دو۔ اور یہ جو اس سال بالخصوص کھلے عام تبرہ بازی کی گئی بعض افراد کی طرف سے، یہ تبرہ بازی کا سلسلہ بھی سب سے پہلے جس شخص نے شروع کیا وہ بھی اصلاً یہودی تھا اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں گھس گیا تھا۔ ہسٹری اور رجال کی کتب جسے عبداللہ ابن سبا کا نام دیتی ہیں، دشمنان صحابہ کی کتب میں سے عبداللہ مامکانی کی کتاب تنقیح المقال فی علم الرجال، حسن بن موسیٰ نوبختی کی کتاب الفرق اور سعد القمی کی کتاب مقالات و فرق، ان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اول من اظہر الطعن والبراء، سب سے پہلے صحابہ کرام پر طعن و تشنیع اور تبرہ بازی کا جس شخص نے دروازہ کھولا وہ عبداللہ ابن سبا تھا۔ ہمارے ہاں قرآن پاک کے بعد جو سب سے معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے، جسے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ حاصل ہے، امام محمد بن اسماعیل البخاری کی کتاب الجامع الصحیح، جو عرف عام میں صحیح بخاری کے نام سے معروف ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ کتاب و استتابۃ المرتدین میں ایک مختصر سی روایت لائے کہ اوتی علی بزنادقہ فاحرقہم بالنار، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ زندیق لائے گئے تو حضرت علی نے ان کو آگ میں جلا دیا۔ کون تھے یہ زنادقہ؟ حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں، علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں، اور امام ابن ملقن نے التوضیح شرح صحیح بخاری میں اسی حدیث کی شرح میں ذکر کیا ہے۔ وہ سبائی پارٹی تھی۔ اور ابن حجر فتح الباری میں امام ابو طاہر المخلص کی کتاب سے ایک روایت لائے جس کو انہوں نے خود حسن قرار دیا، اور امام ابو طاہر کی یہ کتاب آج ایک نسخہ 4 جلدوں میں المخلصیات کے نام پر، دوسرا نسخہ ایک ضخیم جلد میں الفوائد المنتقات کے نام پر طبع ہو چکی ہے۔ اس کے اندر یہ روایت ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو
پتہ چلا کہ کوفہ کی جس جامعہ مسجد میں وہ خطبہ دیا کرتے تھے اس کے آس پاس کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت علی کا نام لے کر کفر و الحاد پھیلا رہے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا رب، خالق، رازق اور مالک مان رہے ہیں۔ حضرت علی نے حکم دیا جہاں ایسے لوگ ملے پکڑ کے لائے جائیں۔ کچھ زنادقہ پکڑے گئے۔ حضرت علی نے جب ان سے پوچھا بھائی تم لوگ کیا کہتے ہو، تو انہوں نے کہا انت ربنا و خالقنا و رازقنا، علی تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا روزی رساں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ کے بندو، میں رب نہیں ہوں، بلکہ میں تو انا عبد مثلکم آکل کما تاکلون واشرب کما تشربون، میں تمہاری طرح اللہ کا بندہ ہوں، جیسے تم کھاتے ہو ویسے میں کھاتا ہوں، جیسے تم پیتے ہو ویسے میں پیتا ہوں۔ کھانے اور پینے والا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو خود حاجت مند ہے، جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا کیسے ہوگا؟ اس کو تو خود مشکل لائق ہوتی ہے، جسے خود مشکلات لائق ہو مشکل کشا کیسے ہوگا؟ حضرت علی نے سمجھایا لیکن وہ قوم نہیں مانی۔ دعویٰ حب علی کا تھا لیکن حضرت علی کی بات نہیں مانتے تھے۔ سازش تھی پوری۔ اگر سچی محبت ہوتی تو اس کا تو قاعدہ یہ ہے کہ ان المحب لمن یحب مطیع، محب اپنے محبوب کی بات مانتا ہے۔ محبت میں سچے ہوتے تو علی کی بات مانتے، لیکن سازش تھی پوری۔ نام حضرت علی کا استعمال کیا اور عوام نے کفر پھیلایا۔ حضرت علی نے چھوڑ دیا۔ اگلے دن پھر پکڑ کر لائے گئے، پھر یہی بات سمجھائی، انہوں نے بھی اپنی وہی بات دہرا دی، پھر چھوڑ دیا۔ تیسرے دن پھر پکڑ کر لائے گئے، حضرت علی نے پھر یہ نکتہ سمجھایا، وہ پھر بھی نہیں مانے، اپنی اسی بات پر اڑے رہے۔ تو حضرت علی نے حکم دیا کہ آگ جلا کر ان کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ تو وہ لوگ آگ میں جلا دیے گئے، اور انہوں نے ہی جو دوسرا نکتہ پھیلایا، جس طرح تنقیح المقال اور فرق و شیعہ نو بختی کی اس میں ہے، دوسرا نکتہ یہ پھیلایا، جب وہ یہودی تھا کہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے وصی اور وارث یوشع بن نون ہے، جب اسلام کا لبادہ اڑا تو اس نے یہ بات پھیلانی شروع کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث، آپ کے وصی، آپ کے بعد حق جن کا تھا مسند خلافت کا، وہ علی ہیں۔ دوسروں نے حق غصب کر لیا، ظلم کر دیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا حق دیا، نہ حضرت علی کو ان کا خلافت کا حق دیا، ظالم ٹھہرے، اور یہاں سے تبرہ بازی اس نے شروع کی۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں باتوں کے داعی نہیں تھے، نہ وہ اپنے الہ ہونے کے داعی تھے، نہ وہ خلیفہ بلا فصل ہونے کے داعی تھے۔ آج آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے جو حضرت علی کو اللہ کہتے ہیں، اسی ملک پاکستان میں پورا ایک گروہ ہے، ان کے ویڈیو کلپس نیٹ پر موجود ہیں جو حضرت علی کو اللہ کہتے ہیں۔ وہ گروہ بھی موجود ہے جو کہتے ہیں صحابہ نے ظلم کیا، حضرت علی کا حق چھینا، سیدہ فاطمہ الزہرا پر ظلم کیا، ان کو وراثت نہیں دی۔ یہ ساری چیزیں عبداللہ ابن سبا یہودی کی پھیلائی ہوئی ہیں۔
ورنہ حضرت علی تو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ محبت کرتے تھے، اور میں کہتا ہوں جو علی کی محبت میں سچا ہے وہ کبھی بھی صحابہ کا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ آئیے میں چند احادیث آپ کو حضرت علی کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ امام حاکم نے المستدرک الصحیحین میں، امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں، مسند بزار میں، اور ضیاء مقدسی نے احادیث مختارہ میں یہ روایت نقل کی ہے۔ سیدنا علی کہتے ہیں قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والی ابی بکر، یہ احد والے دن کا واقعہ ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور ابو بکر صدیق سے کہا ما احدکما جبریل وما الآخر میکائیل، تم دونوں میں سے ایک کے ساتھ جبریل ہے، دوسرے کے ساتھ میکائیل ہے، واسرافیل ملک عظیم یشہد القتال ویکون فی الصف، اور اسرافیل بہت بڑا فرشتہ ہے، یہ میدان معرکہ میں اترتا ہے اور صفوں کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو علی یہ حدیث بیان کر کے صدیق اکبر کی منقبت بیان کر رہے ہیں کہ نصرت کے لیے اللہ کے نبی کے بقول ایک صحابی کے ساتھ جبرائیل اور دوسرے کے ساتھ مدد کے لیے اللہ نے میکائیل کو لگا دیا۔ حضرت علی ہی فرماتے ہیں، یہ روایت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے بقول حضرت علی سے 80 کے قریب لوگوں نے بیان کی ہے، اور امام احمد کی مسند میں ابو جحیفہ یہ روایت بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی سے ان کے بیٹے محمد ابن الحنفیہ بھی یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی یہ کہتے تھے الا اخبرکم بخیر هذه الامہ بعد نبیہا، لوگو کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ پھر فرمایا ابو بکر، اس امت میں سب سے بہتر ابو بکر ہیں۔ پھر فرمایا الا اخبرکم بخیر هذه الامہ بعد ابی بکر عمر، تمہیں یہ بھی بتا رہا ہوں اس امت میں ابو بکر صدیق کے بعد سب سے بہتر عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ہمارے ہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبان سے ان خلفائے راشدین کی منقبت کئی ایک کتب حدیث میں موجود ہے۔ یہ تو میں نے 2-3 مثالیں دی آپ کو اہل الحدیث کی کتب سے۔ آئیے آپ کو میں دشمنان صحابہ کی کتب کی بھی تھوڑی سی سیر کرا دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت قیس بن سعد بن عبادہ کو مصر پر گورنر اور والی مقرر کیا اور ایک خط لکھ کر ان کے حوالے کیا، وہ خط کیا تھا؟ اور اس خط کو دشمنان صحابہ میں سے ابو اسحاق ابراہیم بن محمد الثقفی نے اپنی کتاب الغارات جلد نمبر 1 صفحہ 210 پر نقل کیا ہے۔ یہ ان کا 3 صدی ہجری کا بہت بڑا ایک محقق اور محدث ہے، ابو اسحاق ابراہیم بن محمد الثقفی۔ وہ کتاب الغارات میں لکھتا ہے حضرت علی نے خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط اللہ رحمان رحیم کے نام سے ہے، من عبداللہ علی امیر المؤمنین الی من بلغہ کتابی ھذا من المسلمین۔ یہ خط اللہ کے بندے امیر المومنین علی کی طرف سے ہے، ہر اس شخص کے نام جو مسلمان ہے۔
ہر مسلم کے نام یہ خط ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی توحید کا بیان کرنے کے بعد حضرت علی نے اس امت پر اللہ نے جو فضل و کرم کیا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، مما اکرم اللہ عز وجل بہ ھذہ الامہ وخصہم بہ من الفضیلہ۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کو جس فضیلت کے ساتھ نوازا اور جو خصوصیت عطا کی وہ یہ ہے کہ ان بعث محمدا الیہم، اللہ نے اس امت کی طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، فعلمہم الکتاب والحکمہ والسنت والفرائض۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی، ان کو سنت سکھائی، ان کو فرائض سکھائے، وَأَدَّبَهُمْ لِكَيْ مَا يَحْتَدُوا، ان کو ادب سکھایا تاکہ ہدایت یافتہ بن جائیں، وَجَمَعَهُمْ لِكَيْ مَا لَا يَتَفَرَّقُوا، ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا تاکہ یہ تفرقہ بازی کا شکار نہ ہو، قائم کیا۔ فلما قضا بن ذالک، جب اللہ کے نبی نے اپنا فریضہ پورا کر لیا، ما علیہ جو آپ کے ذمے تھا، قبضہ اللہ الیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا سے اٹھا لیا، آپ کے جانے کے بعد آگے لکھتے ہیں ثم ان المسلمین من بعدہ استخلفوا امرئین منہم صالحین، پھر امت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد دو صالح ترین نیک ہستیوں کو خلیفہ بنا لیا، عملہ بالکتاب والسنہ، ان دونوں نے کتاب و سنت پر عمل کیا، واحسنا السیرۃ، انہوں نے اپنے سیرت اور کردار اور کریکٹر کو حسین ترین بنایا ہے، ولم یتعدیا السنہ، دونوں نے سنت رسول سے تجاوز نہیں کیا، ثم توفاہم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو فوت کر دیا، فرحمہم اللہ، اللہ کی رحمتیں ان دونوں پر نازل ہوئی۔ دیکھیے حضرت علی کا کیا اعتقاد ہے۔ ایک بات اس خط سے یہ معلوم ہوئی، حضرت علی خلافت و امامت کو منسوس نہیں سمجھتے تھے۔ آج ایک قوم نے اپنا نظریہ بگاڑا، اور دوسرے لفظوں میں یہ کہتا ہوں نبوت کے لیے چور دروازے کھولے۔ پہلے کبھی ہم کتب میں پڑھا کرتے تھے، باقر مجلسی نے اپنی کتاب حیات القلوب 3 جلد صفحہ نمبر 6 پر لکھا، مرتبہ امامت بالاتر از مرتبہ پیغمبری است، امامت کا رتبہ پیغمبری کے رتبے سے اونچا ہے۔ کبھی یہ باتیں کتابوں میں تھیں، اور اس سال کھلے عام مجالس میں اور سڑکوں پر انشاءاللہ پابندی کروں گا، 10 منٹ ہے ابھی میرے پاس، مجالس میں اور کھلے عام سڑکوں پر اپنے اس نظریے کا اظہار کر دیا کہ ہمارے نزدیک علی نبیوں سے بھی اونچے ہیں۔ تو حضرت علی کی امامت کا نظریہ ان کے ہاں اصول دین میں سے ہے۔ مسلمانوں کے ہاں اسلام کے 5 ارکان ہیں، شہادتین کا اقرار، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ دشمنان صحابہ کے ہاں 5 ہی ارکان ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ تو یہ امامت کا نظریہ ارکان اسلام میں رکھا ہے، اور کہتے ہیں اللہ جس کو امام بنائے وہی امام ہوتا ہے۔ لیکن حضرت علی یہ نظریہ دے رہے ہیں
یہ امامت اور خلافت کا انعقاد مسلمان خود کرتے ہیں. اور نہج البلاغہ میں حضرت علی کا خطبہ موجود ہے جسے ان کے ہاں بڑا تقدس حاصل ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے خط لکھا اور اس خط میں کہا معاویہ انہو قد بایعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان، میری بیعت اس قوم نے کی ہے جنہوں نے ابو بکر و عمر اور عثمان کی بیعت کی ہے. اور سن لے انما الشورى للمہاجرین والانصار، مجلس شورا جو خلافت کا انعقاد کرتی ہے وہ مہاجرین اور انصار پر مشتمل ہے. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ رَجُلٍ وَسَمَّوْهُ إِمَامًا، اگر مہاجرین اور انصار کسی شخص کی امامت پر اکٹھے ہو جائے، اتفاق کر لے، اس کا اپنا صالحین. عمر ظالم نہیں تھے، علیاذ باللہ فاسق نہیں تھے، علیاذ باللہ کافر نہیں تھے، امرئین صالحین، دونوں صالح اور نیک بندے تھے اللہ کے. جو ان کو ظالم یا کافر کہتا ہے وہ علی کا ماننے والا نہیں ہے. حضرت علی کو ماننے والا علی کی بات مانتا ہے، اور علی ان دونوں کو صالح اور نیک سمجھتے تھے. اور عملہ بالکتاب والسنہ، انہوں نے کتاب و سنت پر عمل کیا. یار لوگوں نے تو کہا نا بڑا ظلم کیا، بی بی فاطمہ کا حق نہیں دیا، زہرا کا حق چھین لیا. تو علی فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کتاب و سنت پر عمل کیا. اسی لیے جب صدیق اکبر کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ فدق کی آمدن اور دوسرے کچھ مخصوص اموال ان میں سے وراثت کے طور پر حصہ دیا جائے، تو انہوں نے اللہ کے پیغمبر کا فرمان سنایا، لا نورث ما ترکناہ فہو صدقہ. جس طرح ہمارے ہاں صحیح بخاری وغیرہ میں یہ حدیث ہے، فریق مخالف کی کتب میں سے تفسیر المیزان کی 8ویں جلد میں بھی یہ روایت موجود ہے. اور انبیاء کی وراثت مالی نہیں ہوتی، ان کی وراثت دین، اللہ کی وحی اور اسلام ہوتی ہے. اس بات کا تذکرہ بھی فریقین کی کتب میں ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. لم یورثوا درہما ولا دینارا، یہی روایت اصول کافی میں بھی لکھی ہے. جو ان کے ہاں ہمارے جس نزدیک جیسے بخاری ہے، اصول کافی بخاری کے برابر کی کتاب وہ سمجھتے ہیں. اور کتاب جب محمد بن یعقوب کلینی نے لکھی، اس کتاب کے شروع میں لکھا گیا ہے، اس نے یہ کتاب غار والے امام پر پیش کی. اس نے پڑھ کر کہا ھذا کافی لشیعتنا، یہ ہمارے گروہ کے لیے کافی ہے. اس لیے اس کا نام ہی کافی پڑ گیا. 8 جلدوں میں ایران سے چھپی، 2 جلدیں الاصول من الکافی، 5 جلدیں الفروع من الکافی، آخری جلد کتاب الروضہ من الکافی. اس کافی میں بھی یہ روایت ہے. اور ایران کے سابقہ حکمران کی کتاب الحکومت الاسلامیہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. اس نے بھی اس کا انکار نہیں کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی وراثت مالی نہیں ہے، علمی وراثت ہے، وحی کی وراثت ہے، کتاب و سنت کی وراثت ہے. ایک ان کا علامہ ماحوذی گزرا ہے، اس نے کتاب لکھی الاربعون حدیثا فی اثبات امامت امیر المومنین. اس میں ایک روایت لایا ہے، کہتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے مہاجرین اور انصار صحابہ کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا، حضرت علی پیچھے رہ گئے. علی اپنی جگہ پر بڑے پریشان ہوئے کہ مجھے کسی کا آپ نے بھائی نہیں بنایا. جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ علی پریشان ہے تو فرمایا علی میں نے تجھے اپنے نفس کے لیے چن رکھا ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ کی وراثت سے کیا ملے گا؟ فرمایا کہ تجھے میری وراثت سے وہی ملے گا ما اورث الانبیاء من قبلی،
جو مجھ سے پہلے نبیوں کے وارثوں کو ملا، اور بتایا کہ وہ کیا تھا، کتاب اللہ و سنت نبیہم، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے ان کے پیغمبر کی سنت۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو ان کے بقول اس حدیث میں واضح بتا دیا کہ علی، پہلے نبیوں کو کتاب و سنت کی وراثت ملی، میری وراثت سے بھی تجھے کتاب و سنت ہی ملے گا۔ تو حضرت علی یہ سمجھتے تھے کہ ابو بکر و عمر نے کوئی سنت سے تجاوز نہیں کیا، اسی لیے صدیق اکبر نے یہ بھی فرمایا تھا، لست تارکا شیئا، جو کام اللہ کے نبی نے کیا ابو بکر اس میں ایک چھوٹا سا کام بھی ترک نہیں کرے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ابو بکر ان ہستیوں پر خرچ کرے گا جن پر اللہ کے نبی خرچ کیا کرتے تھے، اور اپنے پورے دور حکومت میں اس باغی ان کے ہاں 5ویں امام ہیں محمد باقر، ایک بات کہتے ہیں جس کو امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا، اللہم انی اتولاہما و احبہما، میرے اللہ میں ابو بکر اور عمر سے دوستی رکھتا ہوں اور ان سے محبت کرتا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ دوستی اور محبت امام باقر تقیتاً تو نہیں کہیں کہہ رہے؟ مصیبت یہ بھی ہے نا ان کے ہاں کہ اوپر سے، اندر سے کچھ اور، باہر سے کچھ اور، کیونکہ تقیہ کے بارے میں اصول کافی میں لکھا ہے، التقیۃ من دینی ومن دین آبائی لا دین لمن لا تقیہ لا۔ علیہ باللہ کہتے ہیں امام جعفر صادق نے فرمایا تقیہ میرا اور میرے باپ دادے کا دین ہے، اور جو تقیہ نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ تو امام باقر نے وضاحت کیا کہ ان کان فی نفسی غیر ھذا فلا نالتنی شفاعت محمد یوم القیامہ، لوگوں سن لو، میں ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، اگر میرے دل میں اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو، قیامت والے دن مجھے محمد کریم کی سفارش نصیب نہ ہو۔ جن اماموں کو معصوم مانتے ہو، کبھی ان اماموں کا نظریہ بھی مان لو تو بڑی بات ہے، اتفاق ہو جائے گا، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ حضرت علی کا پورا گھرانہ، ان کی نیچے نسل میں بھی جن کو امام معصوم مانا گیا، وہ سارے ابو بکر و عمر کا احترام کرتے ہیں۔ جب وہ ابو بکر اور عمر کا احترام کرتے ہیں تو ہم علی کی مطابقت کر کے کیوں نہ احترام کریں؟ اللہ کے حکم کے مطابق بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق بھی، اور سیدنا علی اور ان کے خانوادے کے مطابق بھی۔ اللہ تو گواہ رہے گا، ہم اس مجلس کو اور اس کے آس پاس کے در و دیوار کو اور ہر موجود چیز کو گواہ بنا کر کہتے ہیں ہمیں ابو بکر اور عمر سے پیار ہے، اور یا اللہ اسی پیار کے نتیجے میں کل قیامت والے دن ہمارے آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حوض کوثر پر جمع فرما، اور کوثر کے جام پلا کر ان صحابہ کے خادموں میں یا اللہ قیامت والے دن ہمیں شمار کر لینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔